ان ہمارے کرسچن بھائیوں سے ڈائلاگ کرتا ہوں، ڈیبیٹ کرتا ہوں، تو ان کو یہ بائبل دے کر بولتا ہوں بھائی یہ آپ کی کتاب ہے، میں تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، آپ اس کو مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کے برابر ہیں، کوئی ایک جگہ سے ایک سینٹنس نکال کر بتاؤ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں اللہ کا حقیقی اکیلا بیٹا ہوں، یا میں اللہ ہوں، یا میں اللہ کے برابر ہوں، ایک بار بتاؤ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس میں سے کبھی بھی نہیں بتا سکتے، اللہ کی قسم ہے نہیں بتا سکتے، کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ پھر کہاں سے بتاتے ہیں؟ آپ مسلمان زیادہ ہیں عیسائی زیادہ ہیں زمین پہ؟ عیسائی ہے۔ 7 بلین ہماری پاپولیشن ہے، 7 ارب، اس میں سے 1.6 ہمیں، وہ لوگ 2.3 بلین ہیں، ہم سے بڑھ کر ہے، جبکہ ان کی یہ کتاب میں تو ایسا ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ تو ان لوگوں نے بھی اپنے رہبانیوں کے محبت کے خلو کو مانا، اللہ کو بھول گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر عقیدہ یہ بنا لیا کہ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے اے عیسائی، تو کچھ بھی کر، بس اتنی بات مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھے بچا لیں گے، اور انہوں نے تیرے لیے اپنی جان دی۔ ولد ضالین والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ 2 جرم کیا بولے؟ اللہ کا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا بیٹا بنا ہی نہیں سکتے، کیوں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ثابت بچی ہوئی ہے، اور 5 بار مؤذن کو اللہ نے ایسا انتظام کرایا کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ 5 بار اذان میں سنتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس کتاب میں کہیں بھی بیٹا بول کر نہیں آیا، بلکہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ یہ کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے بلکہ ہے، میں بھی بولا۔ اور اگر کوئی کرسچن آپ کے کوئی دوست مل جائے تو ان کو بولو ان کے جو بڑے عالم ہیں اس سے اپن ڈیبیٹ کریں گے، نظام کالج گراؤنڈ لیں گے، جہاں پہ بھی جو بھی گراؤنڈس ملتے ہیں لینے کے لیے تیار ہیں، ان کو ثابت کر دو، بولو جس دن ثابت کرے میں عیسائی ہونے تیار ہوں، چیلنج نہیں کرتے۔ ہر چیز الٹی ہے اس میں، ہر چیز الٹی ہے اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام الٹی باتیں بتا رہے ہیں، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 and 4 میں کہہ رہے ہیں this is life eternal that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom you have sent۔ کیا مطلب ہے؟ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ نے ہم کو پیدا کیا، آپ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم آپ کو ایک اللہ کو پہچانے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بھیجایا تاکہ میں آپ کی تعریف بیان کر دوں، میں نے اپنے نبوت کا کام انجام دے دیا ہے اے میرے اللہ۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، لیکن جب نہیں کہا تو آیا کہاں سے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کی جب ان لوگوں نے اپنی من مانی تفسیر شروع کی تو کتاب کو سمجھانے والوں نے وہ طریقے سے اس کتاب کو سمجھایا جو اس کتاب میں کبھی بھی نہیں۔ اس کتاب کے بھی بعض سمجھانے والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ غلو کر دیا جو اللہ کی کتاب میں کبھی بھی نہیں آیا، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ایسا قول آیا۔ حال حال میں ایک گویا گولیوں سے مر گیا، کون مرا؟ اس کو خوال کیوں بولوں، گویا کیوں نہیں بولوں؟ میری نظر میں خوال کیا گویا کیا ایک ہی چیز ہے، باجے بجا رہا، تالیاں بجا رہا، چہرے پہ داڑھی نہیں، اور اس کی بہترین قوالی چل رہی۔ کیا قوالی ہے؟ میں جب اکیلے خبر میں رہوں میرے نبی آپ آنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ چیز، وہ عقیدہ جو کسی ایک صحابی نے اپنے زبان سے بیان نہیں کیا۔ ایک صحابی، اللہ کے نبی خبر کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، بار بار ڈرا رہے ہیں، اور انہیں ہم کو بول کے جا رہا میرے نبی آ جاتے تیرے کو بچانے کے لیے۔ نہ اس کتاب میں یہ عقیدہ ہے۔ ایک آپ لوگ کبھی کوئی حدیث سنے جس میں نبی صاحب بولے میں خبر میں آ کے بتاتا ہوں تم کو؟ اب خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہمارے پاس کے خبروں میں، غوث اعظم دستگیر بھی آ جاتے۔ میں ایک صاحب سے پوچھا اولیاء اللہ کی
جو عزت ہے وہ بڑی ہوتی ہے، رسولوں کی عزت بڑی ہوتی ہے. کس کی بڑی ہے؟ رسول اچھا سوچ کے بولو، اولیاء اللہ کا درجہ بڑا ہے یا رسولوں کا؟ رسول کا پکا؟ پکا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے مر گئے؟ زندہ ہے ہاں، زندہ ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام خبر میں کہیں نہیں آ رہے؟ اللہ نہیں بھیج رہے. ارے میرے بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے جس کا نام لے کے تو ان کو خبر میں لا رہا، لا کے معصوم میرے نبی کی امت کے عقیدے کو قرآن حدیث کے خلاف کر دے رہا پورا. تو ان کو یہ احساس دلا رہا کہ تیرے کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سال تمام جو کرتا کر لے، بس ان کا مرید ہو جا جو ان کی نسل سے ہے، تیری بخشش ہے اس کے بعد. استغفر اللہ. اور میرے نبی کا قول، یہ قول میں غلط بول رہا ہوں، میرا ایک کالر پکڑ کے اتار دینا. یہ قول بچپن سے آپ لوگ ہر مسجد میں سنے، کوئی ایک سنی کی مسجد نہیں، ہر مسجد میں سنے. کیا قول ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ لوگ مجھے گواہی دو، یہ قول آپ لوگ سنے کہ نہیں سنے؟ اے میری نور چشم نور، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، کبھی اس گھمنڈ میں نہ آنا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. آخرت میں تجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، صحیح کہ غلط؟ نبی اپنی لختے جگر بیٹی کو بول رہے ہیں، میری بیٹی نہ سمجھ کے تو میری بیٹی ہے اس لیے چھوڑ دی جائے گی. اور یہ لوگ بول رہے ہیں تو خالی ان کا دامن پکڑ لے سب چھٹ جاتا تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہو گیا؟ کتاب سے اتنا کھل کر ٹکرا رہا عقیدہ جس نبی کے لیے آپ اپنی جان دینے تیار ہیں. میرے پیارے وہ بھائیوں سے بول رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے تیار ہے، لیکن یہ بات کیسے مان لی آپ ان لوگوں کی کہ کوئی آپ کو خبر میں بچاتے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بچانے کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ میں ایک خبر سے گزر رہا ہوں، ڈغالی منگائی، خبر پر لگایا. کس کی خبر ہے وہ؟ مسلمان کی، غیر مسلمان کی؟ ہاں ذرا پھر سے. سلمان. ہاں، یہ حدیث سنے نہیں سنے آپ لوگ؟ ڈالی کیوں لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیا ہو رہا تھا بولے؟ عذاب. کبھی سوچو میرے بھائی، نبی کی تم حدیث سناتے، میں حدیث سناتا ہوں، نبی اپنے صحابی کے بارے میں بول رہے میرے صحابی کو عذاب ہو رہا خبر میں. ارے تم ہی تو حدیث بول رہے نا میرے بابا، تم وہ حدیث سنا کے پھولا مرتا رہنا خبروں پہ. ارے نبی اپنے صحابی، تم سنا رہے تو حدیث، ہمارا ایمان ہے تو حدیث. نبی کے صحابی جس کی جوتی کی دھول کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا آج کل. نبی اپنی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہ ڈغالی لگا کے بازو والوں کو بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ اس کو اندر عذاب ہو رہا ہے. نبی کے صحابی کو عذاب ہو رہا، نبی کی خود کی حدیث. یہ میں بول رہا ہوں جو واقعہ ہے، میں کوئی حدیث لگے تو میرے حساب سے سمجھا رہا ہوں، حدیث ہے نا ڈائریکٹ. یہی حدیث سنے نا آپ لوگ.